بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ دس از دی سیکنڈ ویڈیو آف VIP 100 رولز آف کریکشن کے ویری امپورٹنٹ جو 100 رولز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو کافی امپورٹنٹ ہے، وہ لازمی سے دیکھیں۔ 10 رولز میں نے آپ کے ساتھ اس میں شیئر کیے ہیں وتھ فل ایکسپلینیشن، تو آپ اسے لازمی واچ کیجئے۔ اور اس میں بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ 10 رولز وتھ ایگزامپلس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو اس ویڈیو کا فرسٹ رول جو ہے وہ ہے جی، اگر کسی فقرے کے شروع میں anyone, either, each, many or none, neither یا every، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک اشارتاً پچھلی ویڈیو میں بھی ان کے ریلیٹڈ ایک رول آپ کو بتا دیا تھا، یہی ہے وہ۔ اگر کسی فقرے کے شروع میں یہ یا ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں ورب بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، پروناؤن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے لیے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں۔ ورب اور پروناؤن واحد ہوں گے، اگر فقرے کے شروع میں یہ ہوں تو یہ واحد ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسے، کیا کہا گیا، کیوں کہا گیا، دیکھیں۔ each of these two boys are doing their duty each of these two boys، ٹھیک ہے جی۔ اگر پچھلا رول جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوں اسے وہ آپ کو یاد ہو، یہ والا آپ کو سمجھ آ گیا ہو، یا ایک جگاڑ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، یعنی جگاڑ نہیں ہے، وہ سائن ہے ویسے بیسیکلی، کہ آف سے آف کے ریلیٹڈ میں نے بتایا تھا کہ آف کے بعد والے کو اپنے بھول جانا ہے، دیکھنا ہی نہیں، یہ سمجھنا کہ ادھر ہے ہی نہیں، صرف اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کا جو میننگ بنتا ہے سنگولر بنتا ہے، تو آگے ہیلپنگ ورب بھی سنگولر آئے گا اور پروناؤن بھی سنگولر ہی آئے گا۔ تو اب آپ یہاں سے ایزیلی اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی میتھڈ کے ذریعے، جگاڑ کے ذریعے یا ان دونوں رولز کے ذریعے۔ تو یہاں پہ رولز اسی کو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر فقرے کے شروع میں ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک کیا ہے، ایچ ہے، تو کیا ہوگا، ورب اور پروناؤن واحد ہوں گے۔ تو یہاں ورب، ہیلپنگ ورب جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ پلورل کے لیے آتا ہے، دے آر بوائز، ٹھیک ہے جی، وی آر اسٹوڈنٹس، تو یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ ایک کے لیے از آتا ہے، جیسے مائی نیم از ڈیش، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ از آئے گا۔ اینڈ پروناؤن کیسے تبدیل ہوگا، وہ بھی سنگولر ہو جائے گا۔ سنگولر ہوگا تو ایچ سنگولر ہو تو یہ تھرڈ پرسن ہے نا، ہی یا شی یا دے، تو یہ دے کی پوزیسیو فارم ہے، ٹھیک ہے۔ پروناؤن میں بھی سبجیکٹیو، پوزیسیو اینڈ آبجیکٹیو فارمز ہوتی ہیں، تو یہ دے کی یعنی پلورل کی پوزیسیو فارم ہے، بٹ ہم اس کو سنگولر کی پوزیسیو فارم میں لے کے جائیں گے، یعنی اس کو واحد کریں گے تو وہ کیسے ہوگا، وہ ہوگا جی ہز ڈیوٹی۔ ایچ آف دوز ٹو بوائز از ڈوئنگ ہز ڈیوٹی۔ نیکسٹ جی، نیکسٹ کوشچن ہے نیکسٹ جو رول ہے وہ ہے لیٹ اور بٹوین کے بعد پروناؤن کی مفعولی حالت ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے، دیکھیں یہ دو ورڈز، ان کے بعد کہتے ہیں جی یہ پروناؤن، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، ڈیفینیشن بھی کی تھی اور ایگزامپل بھی دی تھی۔ پروناؤن کہتے ہیں جی ضمیر کو، ضمیر کیا ہوتی ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کھانا کھا رہا ہے، تو علی ایک ناؤن ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں علی کی جگہ پہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو یہ وہ جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ اور پروناؤن کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جی، ایک سبجیکٹیو، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے آبجیکٹیو اینڈ ایک ہوتی ہے پوزیسیو۔ سبجیکٹیو حالت جیسے ہی ایک پروناؤن ہے تو یہ اس کی سبجیکٹیو حالت ہے، اس کی جو ہے پوزیسیو حالت کیا ہے، ہز، اس کی آبجیکٹیو حالت کیا ہے، ہم۔ اسی طرح باقی بھی ترتیب وائز میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں، ٹھیک ہے، ادروائز کسی بک سے دیکھ لینا۔ دے، دیئر، دھم، ٹھیک ہے جی، شی، ہر، یو، یور، یو، آئی، مائی، می، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح ہے، وی، اوور، اس، یہ تمام ان کی سبجیکٹیو، پوزیسیو اینڈ آبجیکٹیو کیسز ہیں۔ تو آپ انہیں تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیں سن کے یا کسی اور جگہ سے پڑھ کے، تو پھر آپ کا یہ رولز آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جی، کہہ رہے ہیں لیٹ اور بٹوین کے بعد ہمیشہ پروناؤن کی مفعولی حالت استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں اٹ از بٹوین ہی اینڈ آئی، بٹوین آ گیا، اس کے بعد پروناؤن بھی آ گیا، ہی پروناؤن ہے، آئی بھی پروناؤن ہے، تو یہ ان کی کون سی کیس ہے، یہ ان کی کون سی حالت ہے، یہ ان کی سبجیکٹیو حالت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ساری اسی لیے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو
کیا کون سی ہونی چاہیے آبجیکٹو, وہ کون سی ہے, ہی کی ہم ہے اور آئی کی می ہے. تو بالکل اس طرح یہ کریکٹ ہوگا, مشکل نہیں ہے, سمجھنے کی بات ہے. نیکسٹ ہے دین اور ایز کے بعد ہمیشہ پروناؤن کی فائلی حالت استعمال ہوتی ہے. اب آپ کو بالکل فائلی حالت کا پتہ, یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بعد فائلی حالت اور ان کے بعد جو اوپر گزرے ان کے بعد مفعولی حالت, بالکل آسان. ہی از ٹالر دین می. اچھا جی, اب دین یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو دین ایز کے بعد پروناؤن کی کون سی حالت, فائلی, لیکن می کون سی ہے, کس کی حالت ہے, آئی کی ہے. آئی سبجیکٹیو ہے, مائے پوزیسیو ہے, می مفعولی ہے, یا پھر ایسے کہہ لیں کہ آبجیکٹیو ہے, لیکن یہاں پہ فائلی سبجیکٹیو یعنی آئی آنا چاہیے تھا. تو کیا ہوگا پھر, ہی از ٹالر دین آئی. ٹھیک ہے جی, پروناؤن کی فائلی حالت. نیکسٹ ہے مندرجہ ذیل ناؤنس واحد استعمال رکھتے ہیں, یعنی واحد کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, یعنی انہیں ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ سنگولر ہے, یہ واحد ہیں. یہ نہیں آپ نے دیکھنا ان کے آخر پہ ایس لگا ہوا ہے, ایس تو پلورل کے لیے ہوتا ہے, بھول جائیں اس کو. ٹھیک ہے جی, تو کیا پھر لینگویج لگیج, اننگز, ویجز, ہیئر, بریڈ, پوئٹری, نیوز, فزکس, میتھمیٹکس, پالیٹکس, نالج, فرنیچر, اسکالرشپ, اسی طرح آپ سارے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور مزید جو ہے وہ رول بتا دوں کہ جن کے آخر پہ آئی سی ایس آتا ہے, یہ دیکھیں نا, فزکس کے آخر پہ بھی آ رہا ہے, اس کے آخر پہ بھی آ رہا ہے, پولیٹکس کے بارے میں آخر پہ بھی آئی سی ایس, وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ سنگولر ہوتے ہیں. جن کے آخر پہ آئی سی ایس آتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں, سنگولر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اور رول ہے, بٹ یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینے ہیں اور ان کے مطابق آپ ان کے ریلیٹڈ آپ نے رول یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سنگولر ہیں, اگرچہ ان کے آخر پہ ایس آ رہا ہے. تو سنگولر کے لیے ہیلپنگ ورب, ورب, پرو ناؤن, ناؤن, وہ سارے سنگولر آئیں گے. تو اب اس کو آپ جو ہے وہ سالو کر لیں. آئی ایٹ 2 بریڈس, میں نے کھائے 2 بریڈس. نہیں, بریڈس نہیں آپ انہیں کہہ سکتے, بلکہ ایس ادھر نہیں آتا. کیوں کہ بریڈ یہ سنگولر ہے, اس کو پلورل بنانے کے لیے ایس نہیں لگائیں گے بلکہ ادھر پیسیز آف بریڈ, یہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, اس کی حالت نہیں بدل سکتی, یہ اسی طرح رہے گا. ٹھیک ہے جی, اس کے اگر اس کو پلورل فارم میں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے پیسیز, سلائسیز, اس طرح کے ورڈز آپ لگا سکتے ہیں. ان تمام کے ریلیٹڈ ہی یہ ایسے ہے. نیکسٹ ہے جی نیکسٹ رول ہے مندرجہ ذیل کے بعد ایز لگے گا, یعنی کہ ان الفاظ کے بعد ایز لگے گا. ٹھیک ہے, اب کچھ ایسے الفاظ آئیں گے ان کے بعد نہیں لگے گا, لیکن آپ نے انہیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد ایز لگے گا, ریگارڈ, ریپریزنٹ, پورٹرے, ڈپکٹ, ڈیفائن, مینشن, ڈسکرائب, ٹریٹ, etc. اور بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں ان کے بعد ایز لگتا ہے. جی کیا, کیسے, کیوں کہا, یہ کیسا ہے, کیا رول ہے. آئی ریگارڈ سلیم مائی بردر, میں سلیم کو, یعنی کہ وہ میرا بردر ہے, میں اسے ایسے ہی اس کا احترام کرتا ہوں, یا اسے اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. اچھا کیا ہے جی, آئی ریگارڈ سلیم مائی بردر اس نے کہا ہے, لیکن رول کیا پڑا ہے کہ ریگارڈ یا ان میں سے کوئی بھی ورڈ اس کے بعد ایز لگتا ہے. تو پھر کیسے ہوگا یہ, آئی ریگارڈ سلیم ایز مائی بردر, مائی بردر نہیں صرف آئے گا. ٹھیک ہے جی, پریکٹس کر لیجئے گا ان کی تھوڑی سی, ادروائز رولز کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ایسے ایسے بہت زیادہ سینٹنسز اور امپورٹنٹ یہ انکریکٹ سینٹنسز کریکشن کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. آپ کو میں نے کہا کہ گارنٹی, اگر آپ یہاں سے اس کو مکمل سیری کو دیکھتے ہیں تو کریکشن میں آپ جو ہے اس مسئلہ نہیں آئے گا, یہ بھول جائیں کہ کریکشن آپ کو نہیں آتی تھی. نیکسٹ ہے جی, مندرجہ ذیل کے بعد ایز نہ لگے گا, اوپر لگے گا, ادھر نہیں لگے گا. ٹرم کے بعد, نیم کے بعد, کال کے بعد, کنسیڈر, تھنک, etc. اس طرح کے کچھ اور بھی ورڈز ہیں. ہی کال علی ایز فول, اس نے علی کو کہا, بلایا بے وقوف کی طرح, یا بے وقوف کہا اس نے. تو ایز ادھر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ کال یا ان میں سے کوئی بھی آئے تو اس کے بعد ایز نہ لگے گا. کلیئر ہو چکا ہے. نیکسٹ ہے 17, یہ رول ہے جی, ویری کسی, اچھا بہت اہم رول ہے یہ, آپ لازمی سے اسے کلیئر کر لیں. ویری کسی چیز کی پراپر لیمٹ کو ظاہر کرتا ہے, جبکہ ٹو, TWO نہیں, ٹو کسی چیز کی نامناسب زیادتی یا کثرت کو ظاہر کرتا ہے. اچھا کیا مطلب ان کا, لیٹس ریممبر کہ ہم کیا کہتے ہیں جب کسی چیز
میں کوئی کثرت کرنی ہو یا اس کی زیادتی یا اس میں کچھ زیادہ پن اس کا بتانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم، یہ اہم ہے، لیکن اس کی کہ بہت اہم، اس کی اہمیت کو زیادتی یا اہمیت بتانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ اہم ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح انگلش میں سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں اٹ از امپورٹنٹ، لیکن اگر زیادہ امپورٹنس بتانی ہو تو کہتے ہیں اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ ویری کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیادتی ہو سکتی ہے نا، جتنی زیادتی کسی چیز میں مناسب ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادتی کو، اتنے زیادہ پن کو، اتنی کثرت کو ویری کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو ظاہر کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ٹو، بیسیکلی ان دونوں میں فرق بتایا جا رہا ہے۔ ٹو کیا کرتا ہے؟ یہ کسی چیز کی نامناسب زیادتی یا اس کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ایسے کہہ دینا کہ یہ مطلب کہ کثرت سے زیادہ اس میں زیادتی جو نامناسب ہوتی ہے، جو زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ ٹو ادھر استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے فقرات کو دیکھنا ہے، سینٹینسز کو سامنے رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر ٹو استعمال ہو رہا ہے اور کس فقرے میں کس کی زیادتی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو کیا اس میں اتنی زیادتی مناسب ہے، نامناسب ہے، پھر آپ کا وہ سینٹینس کریکٹ ہوگا۔ دیکھیں اس کے لیے دو مثالیں اسی لیے رکھی ہیں۔ ہی از ٹو کائنڈ ٹو می، وہ میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے جی، کچھ حد سے زیادہ مہربان ہے۔ حد سے زیادہ مہربان ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں کچھ غلط بھی کروں تو وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، میں غلط سے غلط بھی کر جاؤں تو وہ مجھ پہ مہربانی کھاتا ہے، کبھی نہیں اس نے مجھے۔ تو یہ بات کیا ہوتی ہے؟ یہ مہربانی کی نامناسب زیادتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مہربانی کسی حد تک ہونی چاہیے۔ اچھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو رائٹ اس کا کیا ہے؟ ہی از ویری کائنڈ ٹو می کہنا چاہیے تھا۔ اچھا اب نیکسٹ ایگزامپل سمجھے۔ ہی از ویری ویک ٹو ٹاک، وہ بات کرنے سے بیچارہ کمزور ہے، بات کرنے سے قاصر، ٹھیک ہے، بات کرنے سے قاصر ہے، بہت زیادہ۔ اچھا اس میں اب کیسے کریکشن ہوگی کہ وہ بالکل ہی بات نہیں کر سکتا، یعنی کہ بیچارہ بہت ہی، یعنی اس میں نامناسب زیادتی بتانی چاہیے۔ اس میں نامناسب جو ہے وہ زیادتی بتانے کی جگہ یا کثرت ظاہر کرنے کی جگہ یہاں پہ ویری ویک نہیں، کیونکہ ویک ہونے کی پراپر لمٹ کیا ہے؟ یہ پراپر لمٹ اس کی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تو زیادتی ہو سکتی ہے نا، کہ وہ اتنا ویک ہے، وہ اس سے بھی ویک ہے، وہ اس سے بھی ویک ہے، وہ اس سے بھی ویک ہے۔ کوئی ایک لمٹ تو نہیں ہے کہ اتنی ہونی چاہیے ویکنیس اور اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو نیکسٹ ہے 18th، مدرجہ ذیل ناؤنس کی شکل واحد محسوس ہوتی ہے لیکن یہ جمع کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اوپر کیا گزرا کہ کچھ جو ہیں وہ لگتے جمع ہیں لیکن واحد استعمال ہوتے ہیں، جیسے ویجز وغیرہ تھی وہ اوپر گزرے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ان کا اپوزٹ ہے، یہ لگتے واحد ہیں، استعمال جمع ہو کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا؟ کیٹل، پیپل، پولٹری، ورمن، جینٹری، ٹھیک ہے، یہ تمام پڑھ لیجیے آپ۔ اچھا جی اب یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے، پلورل فارمز ہیں، پلورل ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن آپ نے ان کو سنگولر استعمال نہیں کرنا، اگر استعمال کیا گیا ہو کسی کوشچن میں، کسی سینٹینس میں، تو وہ سینٹینس انکریکٹ ہوگا، آپ نے اسے کریکٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ a cattle is grazing in the pasture، کہ cattle is، ٹھیک ہے، a cattle is نہیں آئے گا ادھر، کیونکہ اس لیے کہ یہ پلورل ہے اور پلورل کے ساتھ از نہیں آتا، بلکہ پلورل کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پلورل کے ساتھ آتا ہے جی آر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آر کے ساتھ اے نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، آر کے ساتھ اے تو اے یا ٹی ایچ دا جو ہے یا پھر این، یہ تو سنگولر کے ساتھ لگتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ یہ دونوں مسٹیک تھیں جو ہم نے کریکٹ کی اوپر والے رول کے ریلیٹڈ۔ تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ رول کی طرف جاتے ہیں جی۔ مندرجہ ذیل ورب کے بعد ریفلیکسو پروناؤن سیلف، فرام سیلف استعمال ہوگا۔ اچھا کیا مطلب؟ یہ جو وربز ہیں نا ان کے بعد سبجیکٹ کے اکارڈنگ فوراً جو ہے وہ پروناؤن استعمال ہوگا جو کہ ریفلیکسو ہوتا ہے۔ ریفلیکسو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ایگزامپل میں جا کے۔ اویل، ایبسینٹ، ایکوائٹ، ریزائن، اپلائی، ایگزرٹ، ڈرنک، ہیونٹ، انجوائے، اوور سلیپ، ان تمام کے بعد پروناؤن استعمال ہوگا۔ یہ والا کون سا؟ ریفلیکسو جس کو کہتے ہیں، کون سا ہوتا ہے وہ؟ ہی ریزائنڈ فرام دی پوسٹ آف کلرک، اس نے کلرک کی پوسٹ سے ریزائن کیا۔
اچھا ریزائن یہاں پہ ہے، ہاں جی یہ یوز ہوا ہے. اب اس کے بعد رول کیا ہے، ریفلیکسو پروناؤن استعمال کرنا ہے. اس میں تو حالانکہ بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کریکٹ ہے، لیکن کریکٹ نہیں ہے گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے. ریزائنڈ کے بعد ہم سیلف، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ہی، ہز، ہم کیا ہے، پروناؤن ہے. اوپر میں آپ کو بتا کے ہوں ہی سبجیکٹیو ہے، ہی جو ہز ہے یہ پوزیسو ہے، ہم آبجیکٹیو کیس ہے، فاعلی مفعولی حالت ہے، اضافی حالت ہے. لیکن سیلف اس کے ساتھ لگے گا. ریفلیکسو پروناؤن اسی کو کہتے ہیں کہ کسی پروناؤن کے ساتھ سیلف یا سیلوز استعمال کرنا، یہ ہی ریفلیکسو پروناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تمام اس کے اندر آپ کی چیزیں کور ہو گئی. مندرجہ ذیل ورب کے بعد ریفلیکسو پروناؤن سیلف فرام سے استعمال نہیں ہوگا. اب ساری چیزیں آپ کو سمجھ ہیں، صرف یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے بعد یہ استعمال نہیں ہوگا. جیسے کہ اسلم کیپس himself away from bad boys، لگ ایسے ہی رہا جیسے ٹھیک ہے، لیکن اوپر کیا ہے، کیپ ہے نا اس میں، تو کیپ کے بعد یہ ریفلیکسو پروناؤن استعمال نہیں ہونا چاہیے. نیچے اس کو اگر اریز کر کے لکھیں گے تو پھر آنسر سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا. فرینڈز کافی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں، انہیں اچھے سے پریپیئر کریں، اگین اینڈ اگین سنیں، ان جیسے سینٹینسز کو دیکھیں اور ان میں جا کے کچھ بھی کہیں بھی کیسے بھی لکھے ہوئے سینٹینسز ہیں جو کہ انکریکٹ ہیں، آپ انہیں دیکھیں. ان میں سے جو ان رولز ابھی تک 20 رولز میں سے ہیں آپ انہیں کریکٹ کریں اور ان کی جو مسٹیکس ہیں انہیں اسپاٹ کریں اور دین کریکٹ کریں. اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسے لائک کریں. اللہ حافظ.